بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید کوثر عباس، انفو نیوز نیٹ ورک کے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ناظرین، ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ جو ہم نے دیکھی اس حوالے سے ایک تو فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب کی ملاقات پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے ترکی میں جا کے ایک OSCE جو سمٹ تھا اس کو اٹینڈ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ایک بڑا میجر آپ سمجھیں کہ اس حوالے سے چیز نظر آئی وہ یہ تھی کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے اوپر اٹیک کیا گیا، اور ایران نے اس کو بھرپور طریقے سے رسپونڈ ابھی تک اس طریقے سے تو نہیں کیا، لیکن جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ اب جو جنگ ہے اس کو ایران ختم کرے گا۔ اور دوسری جانب ہم جو اسرائیل کی جو حرکتیں ہیں وہ پچھلے کافی عرصے سے دیکھ رہے تھے، پہلے وہ فلسطین کے ساتھ ظلم و بربریت کر رہا تھا، اور اب ہم نے دیکھا کہ وہ ایران کے اوپر بھی جو ہے وہ اٹیک اس نے کیے پچھلے کچھ عرصے میں، جس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ امریکہ اسپیشلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کیونکہ پالیسی ہے کہ وہ پیس پروموٹر ہیں، وہ ٹریڈ کی بات کرتے ہیں، وہ الائنسز کی بات کرتے ہیں، تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اس میں ایک نیگوشیٹر کا رول پلے کریں گے، اور فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد بھی یہ لگ رہا تھا کہ کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹ اس حوالے سے ہوگی، لیکن ابھی تک ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ ایران کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں تحریک جوانان پاکستان کے چیئرمین جناب عبداللہ حمید گل صاحب۔ عبداللہ بھائی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ عبداللہ بھائی، ایک سائیڈ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اسرائیل کی جانب سے بہت ساری جو اس طرح کے اٹیکس انیشیٹ کیے گئے، پھر ایران نے اس کو رسپونڈ کیا، پھر امریکہ کی جو اسپیشلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی جنرل سید عاصم منیر صاحب سے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے بھی اٹیک کیا، اور پاکستان کی جانب سے نوبیل پرائز بھی ایوارڈ بھی جو ہے وہ اس کے لیے بھی ریکمینڈ کیا گیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو۔ تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سارے سینیریو کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کوثر بھائی، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ ایران ایک بہادر ملک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ایران جو ہے اس کے اوپر حملے کرنا اس کا ایک بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوثر بھائی آپ تو بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں ویسٹرن میڈیا کے اوپر۔ ویسٹرن میڈیا کیا لکھتا ہے؟ ویسٹرن میڈیا یہ لکھتا ہے کہ اسرائیل از وننگ دا وار، اور پھر جو ہے وہ الجزیرہ یہ لکھتا ہے کہ if Israel is winning the war yet it needs support from United States of America، یعنی کہ اسرائیل تو اگر جنگ جیت رہا ہے پھر بھی اس کو جو ہے امریکہ کی مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں who is winning the war؟ جنگ جیت کون رہا ہے؟ کیا اسرائیل جیت رہا ہے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے اسرائیل کے گھٹنے تو لگا دیے۔ اور بھئی ایک سائیڈ پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات ہوتی ہے، جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ بڑے آنر فیل کرتے ہیں ان سے ملاقات کرنے کے بعد۔ اس کے بعد فوراً ہی یہ والی جو ریاکشن ہے وہ آتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایران کو نیگوسیشن کی طرف لے کے آنے میں یہ سارا ایکٹ کیا گیا ہو کہ کسی بھی طریقے سے ایران جو ہے اس کو نیگوسیشن کی طرف آئے، کیونکہ ایران ابھی تک جو ہے وہ نیگوسیشن کی طرف نہیں آ رہا بلکہ رسپونڈ کیا جا رہا ہے۔ واصف بھائی، اس کے دو مختلف پہلو ہیں۔ پہلا جو اس کا آپ نے ذکر کیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا دورہ امریکہ، اور پھر ٹرمپ صاحب کی طرف سے غیر معمولی استقبال، ظہرانہ اور اپنی تمام مصروفیات کو کینسل کر کے بالائے طاق رکھتے ہوئے انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کو جو ہے وہ ملنے کا موقع دیا۔ یہ انپریسیڈنٹڈ تھا کہ کسی فوج کے سربراہ کو جو ہے پریزیڈنٹ کی جانب سے جو ہے وہ کھانا دیا جائے اور ان کا آنر کیا جائے، اور بعد میں ایک طویل پریس کانفرنس کی جائے۔ اس کے دو پہلو ہیں کہ کیا پاکستان کہیں کمپرومائز ہو گیا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان نے اگر کمپرومائز ہونا ہوتا تو بھارت کے وقت بھی کمپرومائز ہو سکتا تھا، جب مارکو روبیو بار بار فون کر رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ انڈیا کو ایک موقع دے دیں کہ وہ اپنا غصہ نکال لے، لیکن 2019 کے پاکستان اور موجودہ پاکستان میں بہت بڑا فرق ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کا آپ کو بطور جب وہ جنرل آفیسر تھے اور آرمی چیف کے طور پر وہ امریکہ گئے، جنرل ندیم انجم اس ٹائم پہ DGISI تھے، تو وہ دورہ جو ہے وہ کوئی زیادہ اچھا نہیں رہا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ اس کی سائیڈ لائنز پہ کچھ ملاقاتیں ہوئی تھیں اور کوئی ہنکتا بھنکتا سا تھا وہ۔ تو اس بار جو ظاہر ہے، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ
ایک جنگ جیت کے ایک شخص آیا ہے. اور امریکہ جو ہے وہ انڈیا کے حوالے سے بہت سارے جو ان کے خواب تھے ان کو جب چکنا چور ہوتے دیکھا تو انہوں نے یہ سوچا کہ شاید پاکستان جو ہے وہ بہتر ایک کردار ادا کر سکتا ہے. امریکہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ون مین شو پہ زیادہ بلیو کرتا ہے، اس کو ڈکٹیٹر زیادہ اچھے لگتے ہیں تاکہ جو ہے وہ اپنے معاملات جو ہیں ان سے براہ راست جو ہے وہ سلجھا سکے. لیکن میرے خیال ہے کہ ڈکٹیٹرشپ کا دور جو ہے فی الحال پاکستان میں اس پہ دروازہ بند کیا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ چاہے اچھی یا کمزور یا مضبوط حکومت جو بھی ہے وہ اس ٹائم پہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ حکومت ہے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں ایم کیو ایم بھی اس میں شامل ہے. اب بات اس کے اندر جو دوسرا پہلو ہے، دوسرا ایک تو پہلی بات دیکھیں کہ 9 مئی کے بعد اگر چاہتے تو مارشل لاء لگا دیتے، میرے خیال میں کوئی اس کے اندر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی. لیکن ایسا نہیں ہوا کوثر بھائی، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پہلا مفروضہ ہے کہ کہیں خدا نخواستہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ کمپرومائز کی ہے، یہ مفروضہ غلط ہے. دوسرا جو اس کے اندر پہلو ہے وہ اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہے ان کے دورے کا مطلب کیا ہے. دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بہت ساری چائنا کے ساتھ جو ہے وہ معاملات بہتر بنانے کے اندر خواہاں ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ پاک چائنا کے جو تعلقات ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ جو واشنگٹن ہے وہ بیجنگ کے قریب ہونا چاہتا ہے. اور ماضی میں بھی 1960 کی دہائی میں پاکستان یہ کردار ادا کر چکا جس کو دونوں ممالک نے بڑا قدر کی نگاہ سے دیکھا. اس لیے یہ جو دوسرا پہلو ہے یہ بڑا اہم ہے. ایران جو ہے وہ ہمارا پڑوسی برادر ملک ہے. اور دوسری بات، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان پہ آپ اگر الزامات دیکھنا شروع کریں تو یہ بھی الزام لگا کہ پاکستان نے ان کی تمام ایئر ڈیفنس سسٹم کو جو ہے وہ مضبوط کیا، پاکستان نے ان کو جو ہے وہ سپورٹ کیا، ان کے میسائل سسٹمز جو ہیں ان کو امپروو کیا. یہ بھی تو الزامات ہیں نا. پاکستان ایئر فورس نے براہ راست جو ہے وہ اسرائیلی طیاروں کو نشانہ بنایا. تو پھر مطلب ایک جگہ یہ الزام لگتا ہے، دوسری جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ شاید وہ کمپرومائز ہو گئے ہیں. نہیں، جن شخص کا نام جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے، جتنا میں ان کو جانتا ہوں وہ کمپرومائز ہونے والے شخص نہیں ہیں، بلکہ ایک مضبوط اعصاب کے مالک ہیں. اور اپنے خطے کے آپ اس کو بھی دیکھ لیں، میرا کل کا ہی کالم تھا تشکر تشکر پاکستان دنیا اخبار میں. اور ایران کی پارلیمنٹ نے اگر نعرے لگائے ہیں یہ کہ شکریہ شکریہ پاکستان، تو پھر کوثر بھائی اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو پاکستان نے کیا ہے جس کے لیے وہ شکر گزار ہیں. پاکستان نے سلامتی کونسل میں جس طریقے سے مضبوط موقف لیا اور ان کا اجلاس کنوین کیا، ساتھ ہی ساتھ آج بھی آرٹیکل 51 کا حوالہ دے کے باوجود اس کے کہ امریکہ نے حملہ کیا، پاکستان پھر ایک دفعہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آرٹیکل 51 جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے اس کے مطابق ایران کو دفاع کا حق جو ہے وہ حاصل ہے. اب ایگزیکٹلی اس عبداللہ کا بھائی، کیا جیسے آپ مطلب نے ہے؟ کہا کہ جنرل سید عاصم منیر یقیناً ان کی کریڈیبلٹی پہ شاید پوری قوم کو کوئی شک و شبہات نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے کمپرومائز نہیں ہوں گے. آج پاکستان میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی پرائم منسٹر نے کال کر لی ہے. کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے فیصلے متوقع ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں؟ اور کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ میٹنگ اس کانٹیکس میں بھی ہے کہ فیلڈ مارشل ابھی واشنگٹن کا دورہ کر کے آ رہے ہیں، اس کے بعد او ایس ای سمٹ جو ہے اس کو اٹینڈ کر کے آ رہے ہیں. وہاں پہ بھی بہت ساری اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوئیں، اور آج پاکستان سے ایکسپیکٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان کوئی اہم فیصلے کرے گا اس حوالے سے، جو ایران اور اسرائیل اور اب یو ایس بھی اس کے اندر یقیناً شامل ہو چکا ہے، کہ اس ساری پروسیس کو یا اس سارے کانفلکٹ کو کس طریقے سے نیوٹرلائز کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ الٹیمیٹلی اس سارے کانفلکٹ کو جو ہے وہ شاید پیس کی طرف ہی جانا ہوگا، کیونکہ جنگ از ناٹ دا سولوشن، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ متاثر ہوگی. دیکھیے کوثر بھائی، 2 3 باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ مسعود پزیشکیان جو کہ ایرانی صدر ہیں، ان کو ایمینوئل میکرون کا فون آیا ہے، فرانس کے صدر کا، اور انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ مذاکرات جو ہے وہی طریقہ کار ہے. تو مذاکرات سے ایران نے تو کبھی انکار نہیں کیا تھا. مذاکرات سے 2 دن پہلے اسرائیل نے حملہ کیا تھا، اور پھر ابھی جو انہوں نے ٹائم دیا تھا 2 ہفتے کا، تو پھر کس نے حملہ کیا؟ امریکہ نے 2 دن کے بعد حملہ کر دیا. تو پھر یہ آپ دیکھیں کہ امریکہ بار بار دھوکہ دے رہا ہے. پہلے انہوں نے جب عمان کے اندر مسقط کے اندر ڈائلاگ ہونا تھا تب دھوکہ دے دیا، اور پھر دیکھیں اگر دھوکہ دیا تھا تو پھر ان کو اسرائیل کو آڑے ہاتھوں لینا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا. امریکہ نے ایران کو آڑے ہاتھوں اسرائیل کو آڑے ہاتھوں نہیں لیا. تو پھر دھوکہ کون دے رہا ہے؟
پہلی بات تو یہ سمجھے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان بھولا نہیں ہے. پاکستان کو یہ معلوم ہے کہ ہمیں اپنے بارڈر کے اوپر ایرانی فوج چاہیے، نہ کہ اسرائیلی اور یا بھارتی فوج چاہیے، کیونکہ خدا نہ خواستہ ایران اگر کمزور ہوتا ہے یا شکست کھاتا ہے تو پھر اس کا سارا جو نیکسٹ ٹارگٹ ہے وہ تو میرے خیال میں اندھے کو بھی پتا ہے کہ وہ پاکستان ہے. اور یہ وہ بات ہے جو نیتن یاہو باقاعدہ واضح طور پر بتا چکا ہے. دیکھیں، جہاں تک نوبل انعام کا تعلق ہے، میں آپ سے گزارش کروں، اگر نوبل انعام پاکستان نے نامزد کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو، تو پھر بہتر ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ساتھ جو ہے نیتن یاہو کو بھی نامزد کر دیں نوبل انعام برائے امن کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں نے مل کر غزہ کے اندر جینوسائیڈ کیا ہے. دونوں نے مل کر جو ہے وہ ایران کو جو ہے وہ اس کے اندر ظلم و ستم کیا، اس کے لیڈرشپ کو قتل کیا، اس کے 500 سے زیادہ معصوم جانوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا، عورتیں، بچے، بوڑھے جوانوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اس لیے اگر یہ نوبل انعام ہے تو پھر یہ دونوں کو ملنا چاہیے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جینوسائیڈل جو کرائمز ہیں اس کے اندر نوبل انعام نہیں بلکہ جو ہے جے جے کار کی جگہ ہاہاکار ہونی چاہیے تھی. اب جو بات آتی ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اسرائیل کے اہداف کیا ہیں. اسرائیل نے بڑا واضح کہا ہے کہ پاکستان اس کا نیکسٹ ٹارگٹ ہے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران اگر امریکی بیسز، جو کہ تقریباً 19 کے قریب بیسز موجود ہیں، جس کے اندر اردن ہے، عراق ہے، اس کے اندر سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، یعنی کہ عمان ہے، یہ تمام ممالک ہیں جہاں امریکی بیسز موجود ہیں، اور اس میں تقریباً 40 سے 50 ہزار امریکی سولجرز موجود ہیں. جنرل شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد امریکہ کے اوپر باقاعدہ امریکی بیس کے اوپر حملہ کیا ایران کی جانب سے، جس میں تقریباً 250 کے قریب امریکن سولجر جو تھے وہ زخمی ہوئے، اور 75 کے قریب جو تھے وہ وہاں لقمہ اجل بن گئے. دوسری جانب جو ہے وہ 1979 کے بعد سے امریکہ اور ایران جو تھے ان کی راہیں جدا ہو گئیں، اور آج 46 سال گزر گئے. 46 سال میں پہلی دفعہ ہے کہ براہ راست ایرانی سرزمین کے اوپر امریکہ نے اسرائیل کی خوشنودی کے لیے حملہ کیا، جو کہ سراسر زیادتی ہے. این پی ٹی کا باقاعدہ سگنیٹری ہے ایران، جبکہ اسرائیل نہیں ہے. آئی اے ای اے کے لوگ اس کو، ان کی فیسلٹیز کو جو ہے وہ نیتنز کے اندر، فردو کے اندر اور دیگر جگہوں کے اوپر وہ وزٹ کر چکے ہیں اور اس کو کلیئر کہا ہے. یہ پرامن جوہری پروگرام ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ پرامن ہے یا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ امریکہ اگر رکھ سکتا ہے، اسرائیل رکھ سکتا ہے، فرانس رکھ سکتا ہے، برطانیہ رکھ سکتا ہے، پاکستان، چین، روس رکھ سکتے ہیں، تو پھر انڈیا رکھ سکتا ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں ایران کیوں نہیں رکھ سکتا؟ آج ایران کو اپنا نیوکلیئر جو پروگرام ہے وہ بالکل تلف نہیں کرنا چاہیے. یہ میرا مشورہ ہے. اور یہ اگر وہ کریں گے تو بہتر ہے کہ الٹی چھری سے جو ہے نا اپنے گلے کو خود کاٹ. چلو بھائی، رجیم چینج کی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا رجیم چینج ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے اندر آئے گا یا ایران کے اندر آئے گا، ابھی جو ساری سچویشن ڈیولپ ہوئی؟ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ رجیم چینج جب بھی آئے گا یہ اسرائیل کے اندر آئے گا، اور بہت جلد آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیتن یاہو پہلے ہی، آپ دیکھیں نا، بل کلنٹن صاحب کا جو فارمر صدر ہیں ان کا یہ بیان موجود ہے کہ میں نے جو ہے صدر ٹرمپ کو یہ سمجھایا کہ وہ نیتن یاہو کے چکر میں مت آئیں، اور نیتن یاہو جو ہے صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے امریکہ کا استعمال کر رہا ہے. اس کی چال سے آپ ہوشیار رہیں اور اس کے جھانسے میں مت آئیں، اپنے آپ کو دور رکھیں جنگوں سے. یہ بل کلنٹن کہہ رہے ہیں. بل کلنٹن یہ بھی کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنے دور حکومت میں بھی ہم ایران کی نیوکلیئر پالیسی کے خلاف رہے، لیکن کبھی براہ راست ہم نے جنگ مسلط نہیں کی. اب پوری دنیا کے اندر سمیت امریکہ میں اس پہ لان تان ہو رہی ہے. 68% جو امریکنز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے جھوٹ بولا تھا، آپ نے آئین کے ساتھ غداری کی ہے، آپ نے قانون کے ساتھ جو ہے ناانصافی کی ہے، کیونکہ آپ بغیر جو ہے وہ کانگریس کی کمیٹی سے آپ نے اجازت لیے بغیر آپ نے جنگ مسلط کر دی، کیونکہ آپ کا قانون یہ کہتا ہے کہ امریکہ پہ اگر براہ راست کوئی جو ہے وہ تھریٹ نہ ہو تو امریکہ اس ملک کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا. اور اگر حملہ کرنا بھی ہے تو پھر کوثر بھائی اس کے لیے ضروری ہے کہ کانگریس کی اجازت ہو. اس ٹائم پہ نو مور وار کے سلوگنز جو ہیں وہ وہاں لگ رہے ہیں، آوازیں اٹھ رہی ہیں. امریکہ کے اندر ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے
کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بہت جلد عدالت کا رخ جو ہے وہ عدالت کا منہ دیکھیں بھئی آپ کی ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے جو ایرانی ڈپلومیٹس ہیں پاکستان کے اندر، اور کل انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی جس پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم بڑا سیریس جو ہے اب رسپانس ایران کی طرف جائے گا۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے 24 یا 48 گھنٹوں کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے اس ساری سچویشن میں؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے، دو باتیں اس میں بڑی اہم ہیں۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم جو ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی کے ڈپٹی بھی رہ چکے ہیں اور بڑے میرے خیال میں قابل انسان ہیں، میری ان سے متعدد ملاقاتیں ہو چکی ہیں ان دنوں میں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایران وہ قوم ہے جو میرے خیال میں مکمل قوم ہے اور بڑی غیور بھی قوم ہے، اور اپنے پرائڈ لیتی ہے بینگ این ایرانین، اور مسلمان ہونے کا فخر وہ علیحدہ لیتی ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ 70 گنا چھوٹا ہے ایران کے مقابلے میں۔ ایران جو ہے وہ ایک زیادہ نقصان برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس میں ہمت اور حوصلہ ہے، جبکہ اسرائیل میں نہیں ہے۔ اور اس کا آپ نے عملی نمونہ دیکھ لیا کہ لوگوں میں آپس میں جھگڑے شروع ہو چکے ہیں، اور اس ٹائم پہ متعدد ان کے جو دفاعی نظام ہیں وہ بری طریقے سے متاثر ہوئے ہیں ایرانی میزائل سسٹمز کے آگے۔ متعدد جو میسائلز ہیں وہ بھی دیکھنے میں آئے، اس کے اندر جو ہے بدر بھی نظر آیا، اس کے اندر جو ہے خیبر بھی نظر آیا، اس کے اندر حاجی قاسم بھی نظر آیا، اس کے اندر جو ہے عماد بھی نظر آیا، یعنی کہ ملٹیپل جو ان کے میسائل سسٹمز ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تیسری جانب جو ہے وہ بڑی اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اس نے آئینی طور پر، یعنی کہ ایک جمہوری انداز میں اسمبلی سے یہ بات پاس کروائی ہے کہ آبنائے ہرمز، اسٹریٹس آف ہرمز جو ہے وہ بند کر دیا جائے۔ دوسری جانب جو ہے حوتیوں نے اعلان کر دیا ہے اور یمن نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس جنگ میں جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ظاہر ہے یہاں جو باب المندب اسٹریٹس ہے، یعنی کہ باب المندب آبنائے جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ ظاہر ہے مکمل تو نہیں بند کرائیں گے، لیکن ظاہر ہے جو شپنگ رسک ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ آلریڈی شپنگ رسک بڑھ رہے ہیں، اور اس طرح سے آئل کی قیمتیں جو ہیں وہ براہ راست بڑھ جائیں گی، کیونکہ آئل کی جو زیادہ انحصار تھا وہ انہوں نے کر لیا سارا عرب ممالک سے، کیونکہ پہلے روس سے جو ہے تیل لیا کرتے تھے، لیکن جب سے یوکرین اور روس کا کانفلکٹ شروع ہوا تو روس سے تیل لینا جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس لیے ان کا انحصار یورپین منڈیوں کا جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ آبنائے ہرمز سے تعلق ہے۔ اب دنیا کا 30% تیل اور 50% گیس جو ہے وہ وہاں سے اس کی نقل و حرکت ہو رہی ہے۔ یہ ایک بہت خطرناک ہے، اور یہ جمہوری انداز میں انہوں نے کیا ہے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ دوسری جانب جو ہے ایران کے سپریم لیڈر جو ہیں، اگر ریجیم چینج ہو جاتی ہے، فرض کریں کہ سپریم لیڈر جو ہے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے خدا نخواستہ، تو پھر آپ یقین مانیں کہ نئے آنے والے جو ہیں نا، چاہے وہ کوثر عباس ہوں چاہے عبداللہ گل ہوں، یقین مانیں کہ وہ کیا اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے؟ کیا وہ امریکہ کی ہیجمنی کو قبول کر لیں گے؟ جو لوگ 46 سال دنیا کے اندر سینکشنز میں گزاری ہو، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ راتوں رات تبدیل ہو جائیں گے؟ اور یہ جو باتیں پہلوی خاندان کی ہو رہی ہیں، یہ پہلیاں ہی ہیں، ان کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے۔ پہلوی خاندان کا نفرت کا تعلق ہے عوام کے ساتھ، لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اتنی شدید کہ میں آپ کو اس کا بیان نہیں کر سکتا، شاید آپ کو بھی کوئی تھوڑا بہت اس کے متعلق علم ہو، میں تو ایران گیا ہوں اس لیے مجھے علم ہے۔ تیسری چیز جو بات ہے کہ آپ کسی باہر سے بندے کو لا کے مسلط نہیں کر سکتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ امریکہ کی خواہش وہاں بھی تھی نا افغانستان کے اندر، پھر افغانستان کے اندر کیا ہوا؟ کیا وہ آگے جو پرانے بادشاہ کے لوگ تھے، ظاہر شاہ کی حکومت جو تھی وہ آ گئی؟ نہیں آئی نا۔ پھر اسی طریقے سے یہ صرف خواب ہوتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں۔ تیسری جانب جو ہے ایران نے بڑا میرے خیال میں سمجھداری سے کام لیا، اور جو علی خامنہئی صاحب ہیں انہوں نے یہ بیان دیا کہ جناب ہم جو ہے وہ اسرائیل کو جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک سبق سکھائیں گے، یعنی کہ ان کی کنسنٹریشن جو ہے بجائے اس کے کہ وہ امریکہ کو انگیج کریں اپنے ساتھ فی الوقت، ایک وقت میں دو فرنٹ کھولنا غیر دانشمندی کا کام ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسرائیل کے اوپر توجہ رکھیں، اور یہی میرا خیال ہے، کیونکہ امریکی حملے کے بعد انہوں نے امریکی بیسز کو نشانہ بنا سکتے تھے، اور انہوں نے 10 بیس لاک کیے ہوئے ہیں، یہ ان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے۔ اور 10 بیسز جو ہیں وہ اسرائیل سے قریب تر ہیں، یعنی کہ عراق میں ہونا، یہ ادھر ہونا، یہ جارڈن میں ہونا، یہ ان کے لیے زیادہ نزدیک ہے۔ عمان میں ہونا یہ ان کے لیے بہت قریب ہے، یعنی کہ میسائل
बिलफर्ज अगर वो आधा घंटा लेता है पहुंचते हुए इसराइल, तो यहाँ पहुंचने में उसको ज्यादा से ज्यादा 8-9 मिनट लगेंगे। इसलिए मेरे भाई, बात यह है कि ईरान ने अगर ये करना होता तो वो कर लेता। उन्होंने माजी में भी कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद ये किया था। लेकिन मैं ये समझता हूं कि वो अपना जो फोकस है वो इसराइल की तरफ रखेंगे, ताकि इसराइल को जितना नुकसान पहुंचे वो उनके लिए बेहतर है, क्योंकि खित्ते में आज अमेरिका है, कल चला जाएगा। और दूसरे एक बड़ा अहम पहलू, कौसर भाई आप शायद समझ सकते हैं इस बात को, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, एक बड़ा अच्छा इदारा भी चला रहे हैं आप। मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करता हूँ। एक तो सारा जो मीडिया है और जितने भी तजज़ियाकार हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जी अगर ईरान जो है उन ममालिक के ऊपर हमला करता है जो पड़ोस के हैं और जहां अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, अगर उन पे हमला करता है तो पड़ोसियों से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। कौसर भाई, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। आप मेरे पड़ोसी हैं, मैं अपने घर में आपके दुश्मन को जो है वो मोर्चा बनाने की इजाजत देता हूं जहां से रोजाना आप पे गोलियां आ रही हैं, और मैं ये कहता हूं कि नहीं जनाब, मैं आपसे सिफारती और सियासी ताल्लुकात अच्छे रखना चाहता हूं। मुझे बताएं, मैं आपका दोस्त हूं या दुश्मन? दुश्मन है। और अगर मैं आपका दुश्मन हूं तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि वहां वो कौन सा मुल्क है और कैसा मुल्क है और वो क्या कर लेगा? देखिए ना, ये हमें ये भी मालूम है कि कहीं ना कहीं अरबों की ये ख्वाहिश है कि किसी सूरत ईरान को मार पड़ जाए, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि अगली बारी उनकी है फॉर श्योर फॉर। भाई इसमें सऊदीया हमें बिल्कुल खामोश नजर आ रहा है। देखिए, उन्होंने तशवीश का इजहार किया। मेरे ख्याल में ये बहुत ही मतलब मुझे अफसोसनाक लगा कि खाली तशवीश का इजहार किया। हालांकि पहले सऊदी अरब जो है वो बड़ा एक्टिव रहा इस मामले के अंदर, लेकिन अब अचानक जो है उनको तशवीश हुई। बहरहाल अल्लाह रहम फरमाए। लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर दूं, इसके दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू यह है कि पड़ोसी से आप जो है वो अगर आप उनके बेसिस को निशाना बनाते हैं, यकीनन जो कि वल्नरेबल हैं, उनके पास कोई ऐसे डेविड स्लिंग सिस्टम और ये जो आयरन डोम वगैरह का सिस्टम वो भी मौजूद नहीं है, तो फिर वो निस्बतन आसान टारगेट हैं। एक तो बात ये समझ लें। दूसरी बात यह है कि ईरान को इसका क्या फायदा या नुकसान है। एक तो एंगल वो है जो सारे तजजियाकार कह रहे हैं कि जनाब उत्तर ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, जो छोटी मोटी मॉरल सपोर्ट है वो भी खत्म हो जाएगी। चलो एक बात तो ये है, लेकिन दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट वसी होता है तो क्या रूस और चीन जो है वो खामोश बैठने के काबिल रहेंगे? क्योंकि अगर रूस और चीन खामोश बैठे इस मामले के ऊपर तो फिर याद रखें कि उनका सुपर पावर बनने का ख्वाब सिर्फ ख्वाब रह जाएगा, बल्कि पूरे खित्ते के अंदर तो जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो तो डूब जाएगी, लेकिन उसके साथ पूरी दुनिया में जो उनकी एक कदर मंजिलत बढ़ रही है वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। ना रूस रूस रह सकेगा और ना चीन चीन रह पाएगा। ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं। इसलिए मजबूर, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट वसी होता है तो फिर जो कहते हैं ना कि लक फेवर्स द बोल्ड, बहादुर के साथ खड़ी है। आज जो है बड़ी अहम मुलाकात है, जो कि मेरे ख्याल में एक तो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है, और जो दूसरी बात है वो अहम तरीन मुलाकात है, वो है सदर पुतिन और ईरानी वजीर खारजा जनाब अब्बास इराक्ची के दरमियान। क्योंकि परसों जो है जो रूस की तरफ से पैगाम आया वो ये कहा कि अगर अमेरिका कूद पड़ा है तो फिर हम भी जो है वो इसके ऊपर, यानी कि उनका भी एक बड़ा मजबूत मौकफ आया। अब अमलन देखना है कि वो क्या पोजीशन होती है, ये आज जो है पता चलेगा। बहरहाल मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की कौम तमाम मसलकी जो मसाइल थे उनको भुला के आज वो अल्हम्दुलिल्लाह एक मिल्लत बन के खड़े हैं और अपने ईरानी भाइयों के साथ मजबूत कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं। और इसी वजह से ईरान के अंदर तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे और सदाएं बुलंद हो रही जी। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब, आप से हमारी बड़ी तफसीली बात हुई इस सारी सिचुएशन के ऊपर। और यकीनन जो सारी सिचुएशन है उसमें जिस तरह हम पहले भी हर दफ़ा ये कह चुके हैं कि वॉर जो है कि वो किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं है। अमेरिका चाहे सुपर पावर है, लेकिन जहाँ पे यूएस ने अपना रोल प्ले किया एक पॉजिटिव पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, अगर यही रोल पॉजिटिव ईरान और इसराइल के बीच में भी अगर यूएस जो है वो प्ले
کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کی جو ایک اوور آل پرفارمنس اور جو کنیکشن ہے ود کمیونٹیز اکراس دا ورلڈ وہ بھی بہتر ہوگی، اور جو امریکہ ہے اس کو بھی مزید نقصان سے وہ بچ جائے گا، کیونکہ کتنی ہی بڑی سپر پاور ہو، جب دنیا میں اس طرح کے کانفلکٹس جو ہیں وہ زیادہ بڑے لیول پہ ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ ڈیمیج کریں گے ہیومن ڈیولپمنٹ کو، الٹیمیٹلی وہ ڈیمیج کریں گے ہر ایک انڈیویجول کو جو اس دنیا میں رہنے والا ہے، اور اس ساری کو جو ہے بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پہلے سے پالیسی چل رہی ہے پیس اور نیگوسیشنز اور ٹریڈ پروموشن کی، شاید وہی ایک بہتر رول پلے کر سکتے ہیں۔ مزید پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے اور سبسکرائب کیجیے انفو نیوز نیٹ ورک۔ بہت شکریہ۔